بتاؤ بلال بن نوری، اور وہ بلال کون سا ہے؟ المہاجر الانصاری، ایک ہونا چاہیے دونوں میں سے. میں عرض کر رہا تھا، بات شروع کرتے ہیں دوبارہ. میں عرض کر رہا تھا کہ جب سوال آتا ہے نا کہ والد صاحب نے کاروبار شروع کیا تھا، بڑے بڑے بھائی شامل ہوئے، پھر دوسرے بھائی شامل، پھر تیسرے، 25 سال 30 سال بعد جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ والد صاحب اپنی زندگی میں ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک جھگڑا ہے خاندان میں. اب یہ استفتاء آتا ہے عام طور پر مفتی صاحب کی کہہ رہے ہیں، تو بڑے تجربے کے بعد میں کہتا ہوں کہ فتویٰ نہیں دیں، کیونکہ فتویٰ دینے میں اور فیصلہ سنانے میں کبھی بھی کسی ایک جانب کا فائدہ نہیں ہوتا. کسی ایک جانب کی کچھ باتیں فائدے کی ہوتی ہیں، کچھ اس کو ناپسند ہوتی ہیں، نتیجہ نکلتا ہے جھگڑا پھر کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں اکثر عام طور پہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ کے ہم بلا کر کے صلح کریں آپ، اور 3 طرح کی باتیں ان سے کریں. پہلی بات تو کریں آپ ان سے صلہ رحمی اور قرابت داری کی فضیلت. بھئی اگر ایک آدمی کا پیسہ دوسرے نے لے لیا تو وہ کون ہے اس کا؟ بھائی ہے، بہن ہے، تو جانے دو پیسہ تھوڑا بہت. دوسرا اس چیز کو کی ترغیب دینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صلح اور محبت اور خلوص کے ساتھ رہنا اور کچھ چیزوں کو درگزر کر دینا یہ زیادہ پسند ہے بمقابلہ اس کے کہ حدیث شریف آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، رجلا سمحا، سادہ سا آدمی ہے، خوشگوار آدمی ہے، کسی کے ساتھ اذا باع و اذا اشترى، یعنی معاملات میں بڑا صاف ستھرا، شفاف، ہلکا پھلکا. اچھا بھی چلو جانے دو، چھوڑو. 2 ترغیبات ہو گئیں. اور تیسری ترغیب یہ دینی چاہیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ فتوے میں لگے رہے تو نتیجہ نکلے گا آپ کورٹ جائیں گے. کورٹ جائیں گے تو ممکن ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال قضیہ حل نہ ہو، اور آنے والے وقتوں میں اس کے مدعی بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ بڑھیں گے. باپ کی مال پہ لڑائی ہوئی ہے تو اولاد لڑ رہی ہے، پھر پوتے لڑیں گے، پھر پڑ پوتے لڑیں گے. تو جتنے افراد اس میں زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا ہی صلح ہونے کا امکان کم ہوتا جائے گا. اس کے بعد ان کو بٹھا کر ان سے کہیں کہ آپس میں آپ صلح کریں. صلح کرنے میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن چلو بھائی اس نے مجھ سے کہا تھا، میں تو مان نہیں رہا تھا، بس وہ مفتی صاحب نے کہا اور خاندان کے بزرگ آ گئے، ورنہ میں نہیں چھوڑتا اس کو، لیکن ان کا مجھے لحاظ کرنا پڑا. تو چلو کر لیا لحاظ، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ حل ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں جب فتویٰ لیتے ہیں نا تو پہلے وہ لیتے ہیں دارالعلوم سے، پھر وہ جاتے ہیں جامعۃ الرشید سے، پھر وہ لیتے ہیں بنوری ٹاؤن سے، پھر وہ لیتے ہیں فاروقیہ سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، یہاں سے وہاں سے. ہر فتوے کو آپ اٹھائیں تو وہ 15 صفحے کی ایک داستان ہوتی ہے. میرے پاس ایک صاحب کا میسیج آئے گا، ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے. بینک میں ایک صاحب تھے ہمارے، ان کے ریفرنس سے آ رہے تھے ملنے، ان کے کوئی جاننے والے تھے. میں کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے آپس میں وراثت کا جھگڑا ہے. میں نے کہا انہوں نے فتوے لیے، انہوں نے کہنے کہ انہوں نے 6 مدرسوں سے فتوے لیے. فتوے کی کاپی مجھے لا کے دی، کوئی 150 صفحے بن رہے تھے وہ. میں نے کہا اللہ کے بندے بھی میرے پاس آ کے میرا دماغ کھائیں گے اور کیا کریں گے؟ کہنے کہ نہیں وہ آپ کو حالات بتا کر رائے لینا چاہتے. میں نے کہا میں کوئی حالات سن کے رائے نہیں دوں گا، اس لیے کہ 6 مدرسوں نے رائے دے دی، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تب میں کیا سمجھاؤں ان کو. میں نے کہا اصل میں ان کو اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے، کوئی ان کی بات سننے والا ہو تو وہ آئیں گے 15 منٹ کا کہہ کر 3 گھنٹے بیٹھیں گے، اور اس وقت ملاقات کا کوئی حاصل نہیں ہے. کیونکہ لڑ کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے لے کر اتنی زیادہ آپس میں چیز پیدا کر دی. اب یہ چیز جو ہے نا صلح، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں سیٹلمنٹ، اگر آپ امریکہ یورپ میں اٹھا کے دیکھیں کہ میجورٹی اکثریت جو لڑائیاں ہوتی ہیں کورٹ میں جاتی ہیں وہ کورٹ کے باہر فیصلے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. کیونکہ کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اگر آؤ گے پھر تو ہم کریں گے تحقیق. اگر آپ مفتی کے پاس جا کے پوچھیں گے کہ میرا حق کیا بنتا ہے، اس کا کیا بنتا ہے، تو مفتی صاحب تو آپ کے اوپر وہ بتائیں گے جو شرعی نقطہ نظر سے بنتا ہے.
اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو پسند نہ آئے، کچھ آپ کو نہ آئے. تو تطبیق کے اندر چنانچہ آج کل عرب دنیا میں، دبئی میں، سعودی عرب میں، پاکستان کے اندر بھی ہے. جامعہ رشید والا نے پچھلے دنوں جزاک اللہ خیر ایک کورس کوئی کرایا تھا. نہیں لیمو نہیں ڈالنا، بس صحیح ہے. آج کل ویسی کٹاس وٹاس صحیح نہیں ہے کہ کورٹ سے باہر، کورٹ جانے سے پہلے فریقین آپس میں بیٹھ جائیں. سعودی عرب میں اس کا ادارہ باقاعدہ طور پہ بنا، حکومت اس کو تسلیم بھی کرے، اس کا نام مرکز العدالت والتحکیم. اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کورٹ جانے سے پہلے آپس میں بیٹھ جائیں. کورٹ آپ کو صلح نہیں کرائے گی. آپ کو کورٹ میں جج ترغیب دے سکتے ہیں کہ اگر آپ دونوں کورٹ سے باہر کوئی تصفیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں قبل اس کے کہ ہم کوئی فیصلہ سنائیں. لیکن یہ چیز اب فرض کریں کہ تخصص کے اندر فقہ المعاملات کے ایک طالب علم فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس پہلا کیس آتا ہے، پارٹنرشپ ہوئی، اس میں لڑائی ہو گئی اور فتویٰ نہیں دینا، صلح کرانی ہے. کیونکہ فتویٰ دینا تو بہت آسان ہے. آپ کہیں گے کہ بعد از نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بعد از تسلیم، یا جو مستفتی نے بیان دیا ہے اس کی تفصیل، اگر یہ بیان بھی عینی درست ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں ہے اور مستفتی نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے تو یہ جواب ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر جواب مختلف ہے. تو اگر اس میں ایک جملہ بھی غلط لکھ دیا اس نے تو جواب بدل جائے گا نا. تو فتویٰ نہیں، صلح کیسے کرائیں گے آپ؟ تو صلح میں ہمیشہ یاد رکھیں کچھ گیو ہوتا ہے، کچھ ٹیک ہوتا ہے. اور جب تک آپ یہ تین ترغیب نہ دیں، پہلی ترغیب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگ آپس میں صلح سے رہیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم ہو. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپس میں صلح اس لیے بھی پسند ہے کہ جب آپ صلح کرتے ہیں نا، خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ، تو اس کے اندر خود بخود صلہ رحمی ہوتی ہے. کیونکہ جو آپ سے پیسے لے رہا ہوگا، فرض کریں کہ اگر کسی نے آپ سے زیادہ پیسے لے بھی لیے تو وہ کون ہے؟ بھائی ہے. اور تیسری بات یہ کہ بھائی آج کے دور میں جتنی جلدی تم کورٹ میں سیٹلمنٹ کرو گے اتنا سستا اور اتنا کم نظام والا ہے. جتنا آگے بڑھتا جائے گا مہنگا ہوتا جائے. ترغیب دیں، اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ جی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اب آپ اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ سوال آیا کہ بڑے بھائی باپ کے ساتھ کام کرتے رہے، پھر منجلے بھائی نے کیا، پھر اس سے چھوٹے نے کیا، باقی بہنیں اور چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اپنا آرام سے رہے. اب جب وراثت کی تقسیم آئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں مانتے. تو آپ ان کو بٹھا کر کہیں کہ آپ یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں کیا؟ آپ کے خیال میں آپ کے بھائی نے اپنی زندگی کا پرائم ٹائم 20 سال کی عمر سے 45 سال کی عمر تک 25 سال باپ کے ساتھ لگائے، تو آپ کے خیال میں ان کا کوئی معاوضہ ان کو نہیں ملنا چاہیے؟ انصاف کی بات کریں. اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ یہ بات کرتے. تو آپ آپس میں صلح کریں کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. اگر فرض کریں والد صاحب کے ساتھ انہوں نے فتوے کے مطابق تبرع بھی کیا ہے، تو تبرع والد صاحب کے ساتھ کیا تو خاندان پہ تو احسان ہے نا وہ. اگر یہ نہ ہوتے والد کے ساتھ تو کاروبار آج یہاں ہوتا. تو آپ ان سے کہیں کہ صلح کریں آپ، اور ہماری رائے یہ کہ آپ ان کو اتنا فیصد دیں، اتنا فیصد دیں. صلح نامہ لکھوائیں آپ. اور اگر کوئی اصرار کرتا ہے میں اپنے حق سے کم نہیں لوں گا تو آپ کہیں صلح تھوڑی ہوئی. صلح تو کہتی کسے ہے؟ کچھ دو کچھ دو. اگر صلح 100% اپنا حق لینے کا نام ہے تو اس میں نہ تو صلہ رحمی ہے اور نہ اس میں اپنا حق چھوڑنے کی فضیلت ہے. جب سارا سوچ لے لیا تو اس میں صلح کیا ہوئی؟ لیکن یہ چیز آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جب خصومات کے اندر تطبیق آپ کو آتی. یہ ایک ایسا ویسے شعبہ ہے کہ پاکستان میں چند ایک دارالفتہ کا میں نے سنا، وہ کراچی میں نہیں ہے، کہیں باہر ہے. بلوچستان میں ایک دارالفتہ ہے، وہاں پہ سنا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں تصفیہ کرانے. لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ بالکل خالی ہے، حالانکہ یہ بہت اہم حصہ ہے معاملات کا. اور سعودی عرب وغیرہ میں جو مرکز العدالت و تحکیم انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے اس کی، بڑی بڑی مہنگی فیسیں ہیں. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ساری انفارمیشن دیں گے، ہم چارٹر اکاؤنٹنٹس کو بھی انوالو کریں گے، اس کو بھی کریں گے. اور پھر کورٹ اس کو مانتی ہے. اگر آپ کورٹ چلے جائیں نا اس کے بعد تو کورٹ کہتی پہلے فیصلہ لا کے دکھائیں آپ ہمیں. اور اگر آپ بلا وجہ میں اس فیصلے کو رد کر رہے ہیں تو کورٹ آپ کے اوپر پھر سختی کرتی کہ صلح کرنے کے بعد آپ دوبارہ مقدمہ لے کر کیسے گئے.
صلح کر لیا آپ نے پھر کیوں گئے؟ تو تطبیق معاملات جو ہیں وہ خصومات میں بھی ہے، دعاوی میں بھی ہے، اور جدید جو صورتیں ہیں اس کے اندر بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں بیوات کی بات کرتا ہوں کہ بیوات آج کل جو ہے جیسے آن لائن بیوات ہو رہی ہیں۔ آن لائن بیوات کے اندر ایک تو یہ طریقہ جیسے دراز پی کے والے کرتے ہیں، اب تو دراز پہ چھوٹے چھوٹے سٹورز نے شروع کیا نا کام کہ آپ ہم سے آ کے خریدیں، اور اس کے اندر خیار کب ہوتا ہے، مجلس کی شرط کب پائی جاتی ہے، اور اگر آپ کوئی چیز آن لائن خرید رہے ہیں اور اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ساری دنیا میں ایک تصور معروف ہے، مسلم ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا اور آن لائن دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ نا جیسے لیس الخبر کالمعاینہ، تو اگر آپ جا کر تصویر دیکھ بھی لیں، اب یہاں پر شرعی نقطہ نظر سے ایک سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ پر ایک تصویر لگا رہے ہیں تو اس تصویر میں جیسے ایک ٹشو پیپر کا ڈبہ ہے، یہ کسی نے لگایا تصویر، تو ایک سامنے دیکھنے اور تصویر میں ایک طبعی فرق ہوگا۔ یہ فرق شرعاً عرفاً عقلاً معقول ہے، یہ عرفاً عقلاً شرعاً ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میں ابعاد ثلاثہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی 3 ڈائمینشنل پکچر میرے سامنے نا، 3 ڈائمینشن کا مطلب سمجھتے ہیں نا، ابعاد ثلاثہ، طول، عرض اور عمق میرے سامنے۔ آج کل تو ایسے سافٹ ویئر بھی آ رہے ہیں، آن لائن بھی دکھانا شروع کر رہے ہیں کہ آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ورچوئل ریئلٹی میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ جا کر سپر مارکیٹ کے اسٹور سے خرید رہے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑی آپ کو نا ایسی لگتی ہے، اتنی ریئلٹی نہیں ہوتی وہ، لیکن آپ جا کر ٹشو کا ڈبہ اٹھا کے ایسے ایسے دیکھیں گے اپنے ہاتھ سے اس میں۔ تو ایک تو یہ کہ ٹشو کے ڈبے میں تصویر میں اور ظاہر میں فرق ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے ٹشو کے ڈبے کو تھوڑا خوبصورت کیا، جیسے آپ نے ایک تصویر اپنے لیے کھینچی، آپ نے جا کر دیکھا موبائل پر کہ اس تصویر میں تھوڑا کالا لگ رہا ہوں، تو آپ نے جا کر اپنی تصویر کو ری ماسٹر کیا، گورے ہو گئے، آپ نے کہا یہ اچھا ہے، پھر یہ میری آنکھوں میں ہلکا آ رہا ہے، آپ نے جا کے آنکھوں پہ یوں کیا تو آنکھیں صاف ہو گئی۔ ایسے کرتے ہیں نا لوگ، تھوڑے سے داڑھی کے بال ادھر سے ہو رہے تھے، یہ صاف کیے، وہ کیے، اس کے بعد آپ نے کہا یہ صحیح ہے تصویر میری، پھر آپ نے جا کے اس کو اپنے سی وی پہ لگا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی پروڈکٹ کی اگر اس طریقے سے ریماسٹرنگ کر کے لگائے اور دیکھنے والا یہ سمجھ کر چیز منگوائے تو کیا شرعاً یہ خداع میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ریماسٹرنگ جو ہوتی ہے نا، تصویر کو بنانا یا ایڈٹ کرنا، اس کی بھی عرفاً کچھ جائز مقبول صورتیں، یعنی عرف سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ امریکہ اور یورپ میں اگر آپ نے کوئی چیز خریدی جس کے ڈبے پر تصویر ہے، مثلا میں نے ایک کارن فلیکس کا ڈبہ خریدا، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے کارن فلیکس کی تصویر تھی، تو اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، دا پکچر ہیز بین انلارجڈ ٹو شو دا ٹیکسچر۔ یہ اصل تصویر، جو اصل چیز اتنی بڑی نہیں ہے جو تصویر میں دکھ رہی ہے، لیکن تصویر میں اس کو بڑا اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ اس کے اندر یہ زیادہ واضح ہو سکے۔ اب تصویر میں مجھے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے کھول کے خریدا، اندر سے تھیلی کھولی تو اتنا سا نکلا۔ تو اس بات کو وہاں کے دیکھیں، اچھی بات ہے نا، یہ وہاں کا جو ادارہ تھا، کمپٹیشن والے یا ریگولیٹری ادارے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہو سکتا ہے کسی آدمی کو غلط فہمی ہو کہ شاید اتنے بڑے بڑے اس کے اندر سے چیزیں نکلیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس میں لکھ کے لگائیں، اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک ڈسکلیمر دے دیں۔ تو چنانچہ جو فقہاء کرام نے جو تفصیل لکھی ہے کہ مبیع کا معلوم ہونا اور متعین ہونا بالمواصفات وہ ضروری ہے، تو اس کی تطبیق کی شکل آپ نے بتائی کہ اس کے اندر اگر کوئی تصویر میں چھوٹی موٹی موڈیفیکیشن ہوئی ہے تو ایسی موڈیفیکیشن نہ ہو جو اس کا حلیہ بگاڑ دے اور وہ چیز بالکل الگ نظر آنے لگے۔ تھوڑی بہت تو آپ نے یہاں پہ ایک چیز رکھ کے تصویر کھینچی تو
کہیں سے وہ ٹیڑھی ہوگی, کہیں سے اینگل آ گیا, کہیں سے چادر سفید نظر آ گئی, تو آپ نے جا کے اس کو چھوٹا موٹا سیٹ کیا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 100% چیز نہیں آ گئی تو ایک نیچے ڈسکلیمر دیا آپ نے. خاص طور پہ جو رنگ ہوتے ہیں نا, جیسے نیلا رنگ ہے, اورنج رنگ ہے, یہ جو تصویر میں ہوتے ہیں اور وہ اوریجنل کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت شاذ و نادر آپ کو جگہ نا ملے گا کہ اس جیسے ہوں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ جو تفصیل میں عرض کر رہا ہوں, یہ فقہائے کرام نے جو شرط رکھی ہے نا کہ مبی کا معلوم ہونا, متعین ہونا شرط ہے, اس کی یہ تطبیق جدید ہے کہ اگر کوئی آن لائن چیز بیچ رہا ہے, تصویر بنا رہا ہے, تصویر میں چھوٹی موٹی صفائی ستھرائی کر رہا ہے جس سے اس کا 95% 90% چیز کلیئر ہے, اس کے باوجود اگر وہ نیچے کوئی ڈسکلیمر دیتا ہے کہ یہ تصویر میں اور چیز کے درمیان فرق ہو سکتا ہے, جو کہ 2 سے 5% 10% فرق ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر آپ نے یہ تصویر آن لائن دیکھنے کے بجائے براہ راست دیکھنا آپ کی ترجیح ہے, تو بازار میں ان جگہوں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کر دیں گے نا, تو پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ کے یہاں بھی دیکھیں میں نے تو یہ بھی لکھا تھا, میں نے یہ بھی لکھا تھا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو تصویر ڈاؤن لوڈ کی ہے اور تصویر کے اندر آپ نے چیز دیکھی ہے, تو شرعاً معلومیت مبی کی ساری چیزیں پائی گئی ہیں اس میں. لہذا اب آپ کا دعویٰ کہ نہیں بھائی میرے پاس تو خیار رویت ہونا چاہیے, یہ مسئلہ کہاں سے جا کے جڑے گا آپ کا؟ خیار رویت سے کہ آپ کہیں گے بھائی کس چیز کا خیار رویت دیکھ تو لیا آپ نے, دیکھا میں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. تو خیار رویت کی جدید تطبیق پر یہ گفتگو ہے کہ آن لائن اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ, ملٹیپل اینگل سے جا کے دیکھتے ہیں, تو کیا آپ کے لیے رویت حاصل ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ خیار رویت دیکھنے کے بعد رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ خیار رویت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے کا حق رکھنا نا. اب ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا خیال روز چاہیے, تو کہہ کس چیز کا خیال چاہیے بھائی, سامنے تو ہے. آپ خیال عیب مانگے تو سمجھ میں آتا ہے, آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, چلاؤں گا تو پتہ چلے گا. تو اگر کوئی شخص آن لائن خریدے تو خیال رویت ہے ختم ہو گیا؟ ایک سوال ہے. اگر اس نے مواصفات بتا دیے, ساتھ ہی ڈکلیریشن دے دیا کہ بھئی یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے, تو کیا معلومیت مبی کی جو شرط ہے وہ پوری ہو گئی نہیں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے. علماء کرام کی رائے کہ ہو گئی. تو یہ بیوعات کے اندر تطبیق ہے. اب ایک اور مسئلہ آج کے دور میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, وہ ہے بددیانتی. یعنی اردو میں ہم دیانتداری کسے کہتے ہیں؟ دیانتداری کے جو شرعاً مطلب ہے نا اور عرفاً مطلب ہے, دونوں میں فرق ہے. دیانتدار ہم عرفاً اسے کہتے ہیں جو آدمی پیسے کے لین دین میں صاف ہو, کہ دیکھو میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, میں نے آج تک پیسہ نہیں کھایا. یہ دیانتداری کا صرف ایک پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ. تو یہ وسد الامر الى غیر اہلہ میں کرپشن کیا ہے؟ مالی کرپشن ہے اس میں. پھر اس کے اندر بارے میں کیوں فرمایا فانتظر الساعہ؟ چونکہ یہ بھی تو خیانت کی ایک شکل ہے نا, بددیانتی کی ایک شکل ہے. آج کے دور میں ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مالیاتی نظام کو ان عقود پر لے جاتے ہیں جو عقود اپنے اندر امانت کی کیفیت رکھتے ہیں, مشارکات جتنی بھی ان کے اندر امانت ہے یا نہیں. فقہاء کرام نے لکھا ہے نا مضارب کی ایک کیفیت کیا ہے؟ امین. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مضارب کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اصلاً عقد امانت کے تحت ہے؟ اگر عقد امانت کے تحت ہوتا تو اس کو تصرف کا حق ہوتا. اصلاً یہ تصرف کے تحت ہے اس کے پاس, لیکن اس کی ایک جہت امانت والی بھی ہے. جیسے کہ اجارہ کے اندر اجارۃ الاعیان میں ایک جہت کیا ہوتی ہے؟ امین کی ہوتی ہے نا. لیکن فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے متاخرین نے دیکھا کہ جب ہم اجیر خاص کو یا اجیر مشترک کو, اجیر خاص کے اندر بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں آج کل, اجیر مشترک میں تو ہے ہی ہے. اجیر مشترک جو درزی ہے,
آپ نے جا کے کپڑا سلنے کو دیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو کپڑا ہے وہ امانت ہے، یعنی اس کا ید امان ہے، تو دیانتداری اتنی گر گئی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں زبردست بات آ گئی. میرے پاس ایک دفعہ یہ ہماری دہلی برادری کے ایک صاحب ہیں، بڑا کام ہے کپڑا کا مارکیٹ. کہنے لگے ہم جب بلٹی منگاتے ہیں تو بلٹی میں مال کو پہنچنے والا نقصان ڈرائیور کے ذمہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ڈرائیور اجیر مشترک ہے نا، 10 لوگوں کا مال لا رہا ہے اور مال پہنچانے کا آپ نقدی جا رہا ہے، تو اس دوران وہ مال کو اٹھا کر پہنچانے کا جو کیفیت ہے اس کی عقد ید امان ہے، ید زمان ہے، ید امان ہے. تو وہ کہنے لگے اگر ہم یہ فتویٰ دے دیں تو ہر ڈرائیور چیز گما کر کہے گا کہ میرے پاس سے تو چیز گم ہو گئی، اگر یقین نہیں آتا تو عدالت جاؤ. اب یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ معیار دیانت گر جانے کی وجہ. آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، حج پہ جب لوگ جاتے ہیں نا تو ان کی قربانی ہوتی ہے نا. قربانی کرنا حج میں ایک بہت بڑا مارک ہے. آدمی جب کنکری مار کے آتا ہے نا اس کا دل چاہتا ہے وہیں لیٹ جائے، کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے. اور اگر ابو امی ساتھ ہیں کہ بیوی ساتھ ہے اس کو زیادہ فکر ہوتی کہ نہیں بیچارے. اگر آدمی مکتب نمبر 1-2 میں شروع میں ہو نا تو کنکری مار کے واپس مکتب میں آنے کا فاصلہ ہے 3 کلومیٹر، اور مکتب نمبر 15 میں ہو اگر، اب جب وہ کنکری مار کے آپ نے کہا ماشاءاللہ مبارک، اب آپ چلیں مجزرہ قربانی کرنے. اور مجزرہ جو ہے ادھر آپ جہاں پتھر مارتے ہیں اس کے نیچے اتر کے وہاں پہاڑ ہے سامنے، وہاں سے جائیں. اور ہر آدمی وہاں پہ کیا ہے؟ پیدل. مجزرہ جانا عمل ناممکنات میں سے. تو آدمی وہاں پر وکیل مقرر کرتا ہے اپنا قربانی کے لیے. میں نے بھی جب حج کیا تھا میں نے بھی وکیل مقرر کیا. آپ نے وکیل کو فون کیا کہ بھائی میں نے کنکری مار لی ہے، میں احرام اتار دوں. آپ کو احرام پہنے ہوئے کم سے کم 1.5 دن ہو چکا ہوتا ہے، 2 دن. یوم الترویہ کو اگر احرام پہنا ہے آپ نے، اس نے کہا کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں 1 گھنٹہ لگے گا. اچھا چلو. آپ نے فون کیا اتار دیں، اس نے کہا کہ جی 10 منٹ اور دے دیں. دیکھو کتنا ماشاءاللہ اس کو خیال ہے. اس نے پھر آپ نے فون کیا، اس نے کہا جی اب آپ نے جا کر احرام اتارا، نہائے دھوئے. جب وہ نہا دھو کے آدمی نکلتا ہے تو لگتا ہے میرا وزن 20 کلو کم ہو گیا. یہ کیفیت ہوتی کہ حج کیا ہو نا، اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر رکھا ہی ہے یہ مشقت. سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ پاکستان آیا تو پتہ چلا جس آدمی سے آپ نے وکیل بنایا تھا اس کے پاس 100 لوگوں کی رجسٹریشن تھی اور 5 دمبے تھے صرف. اب وہ بھی خدا جانے اس نے ذبح کیے نہیں کیے. اور جو کوئی اس سے فون کرتا تھا تو وہ نفسیاتی طور پہ انسان کو ایک اور کرنے کے لیے کہ نہیں آپ کا نمبر تو ابھی نہیں ہے. آپ نے کہا بھائی تم نے تو کہا تھا 12 بجے تک، سر میں بہت مصروف ہوں، بڑے مسائل، آپ کا نمبر 4 بجے آئے گا. اور نہیں 4 بجے نہیں، 4 بجے پہلے کرو. اچھا میں کوشش کرتا ہوں. اب اس حجت سے آپ نفسیاتی طور پہ کیا ہو گئے؟ یہ آدمی امانت کی ادائیگی میں محتاط ہے، لیکن کوئی محتاط نہیں ہے. ایک میں جو لوگ حج وج کے تجربے رکھتے ہیں، جاننے والے ان کے گئے ہیں نا عالمگیر، ان کو خوب پتہ ہے یہ سب کیا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ حج کے اندر کوئی یہ خیانت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا نا. جب کوئی آدمی حج کے معاملے میں خیانت کر سکتا ہے تو کاروبار میں کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی حج میں تو چلو پھر بھی خطرناک بات ہے نا. جیسے ایک آدمی اگر مسجد کے اندر گالی دیتا ہو تو مسجد کے باہر تو وہ
پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوگا. تو یہ امانت کے اندر جو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کی نشانی ہے کہ امانت اٹھا لی جائے گی. امانت سے مراد صرف پیسے کا لین دین نہیں ہے، ہر نوعیت کی چیز جہاں پر آپ سے تقاضا ہے امانت کا. آپ دیکھیں نا یہ سوال کہ پہلے آتا تھا کیا یا السلام علیکم ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں جو مریض کو دوا لکھتا ہوں تو دوا میں کمیشن لے سکتا ہوں. ایک جج صاحب کا میسج آیا، ابھی اللہ والے جج والے جنہوں نے پوچھ لیا ورنہ پوچھتے بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ میں جس علاقے میں یہاں پر بعض دفعہ کیس آتا ہے تو میں ریفر کرتا ہوں کہ فلاں وکیل سے کرا لو، اور اس وکیل سے کہتا ہوں کہ میں کلائنٹ بھیج رہا ہوں کچھ کمیشن دو. اب یہ سارے جو معاملات ہیں نا اصلاً عقد امانت ہے. عقد امانت کا مطلب یہ کہ میں اگر فرض کریں کراچی سے سفر کر کے پشاور جاؤں اور پشاور میرا کوئی دوست، اس سے میں کہوں کہ میں خاص طور پہ اس خیال سے آؤں کہ پشاور سے میں جو سردی میں میوے والا گڑ بنتا ہے پسند ہے وہ میں لینے آیا ہوں، اور مجھے اپنے مثال کے طور پہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے میرا ادارہ ہے تو اس کے ذریعے میں اپنے 200 خاص کلائنٹ کو تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے 100-150 کلو یہ اسپیشل دیسی گھی کا میوے والا اچھا گڑ چاہیے. میں تو واپس اس لیے آیا کہ تم مجھے دلوا دو میرے دوست. اس نے کہا ہاں بالکل چلیں. جا کے مجھے کہیں سے گڑ دلوایا. جب میں آیا کراچی تو پتہ چلا اس نے 50 روپے اس میں کمیشن رکھا ہے. تو مجھے یہ بات اچھی لگے گی بری؟ تم کیسے دوست ہو؟ چونکہ ان معاملات کے اندر اصل کیا ہے؟ اصل اس طرح کے معاملات میں تبرع ہے. امانت تو بات کی چیز ہو گئی. اصل کیا ہے کہ جب میں اپنے کسی دوست کے پاس جاؤں گا کہ میری مدد کر دو خریداری کرانے میں، تو میں اس کو عقد معاوضہ کے تحت یہ مطالبہ کروں گا یا تبرع ہے؟ یہی ہوگا نا. اور اس نے اس کو عقد معاوضہ میں بدل دیا اور بتانا بھی نہیں چاہتا، تو اس کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤں گا تو برا مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفاً ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی نوعیت تبرع کی ہے. لوگ تبرعاً کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، میرا دوست آیا، میرا بھائی آیا. ہوتا ہے نا کراچی کے اندر، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور بڑے شہر ہیں. اب کوئی آدمی اندرون پشاور سے فرض کریں کہ وہ کسی ایجنسی سے پشاور میں آیا، اس نے اگر کہا کہ بھائی میں بھائی کی بیٹی کی بہن کی شادی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، تو مجھے تو اتنا تجربہ ہے نہیں، تو تم پشاور کے رہنے والے، تم مجھے کپڑے دلا دو. آپ نے کہا زبردست. آپ نے جا کے بات کی کہ بندہ لا رہا ہوں، 10% تو میرا ہی کمیشن ہے. اور لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو منع کرو نا صحیح نہیں تو کہتے اس میں کیا ہے بھائی، کوئی چوری کی ہے میں نے. تو یہ سارے سوالات کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیانت کا معیار گر گیا. ایسے ایسے سوالات آ رہے ہیں. جج سوال پوچھ رہے ہیں کہ وکیل کو ریفر کرنے کا کمیشن، ڈاکٹر جو ہے مریض کو ریفر کرنے کا کمیشن. ایک ڈاکٹر صاحب کا میسج آیا کہ میں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں یہ سب نہیں کرتا ہوں. ہارٹ سرجن تھے، ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ ان کے پاس مت جانا، جس کا آپریشن انہوں نے کیا ہے اس کا آخری آپریشن ہوتا تھا، اس کے بعد وہ قبر میں گیا. کہنے لگے 6 مہینے سے کوئی مریض ہی نہیں ہے. آپ ظاہر ہے ہارٹ پیشنٹ کو آپ جا کے کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس مت جانا، تو ہارٹ پیشنٹ کا تو معاملہ یا تو ہاں ہوتی ہے یا نہ ہوتی، بخار تو ہے نہیں کہ چلو اس سے نہیں ٹھیک ہوا ادھر سے ہو جائے گا. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی کیا کروں میں؟ درد سر بنا ہوا ہے مسئلہ. اکنامکس کے اندر اس کو کہتے ہیں ایجنسی پرابلم، کہ جب آپ کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں، جیسے کہ ایک کمپنی کا جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں مالکان، وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹر چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے. سارے کام کون کرتا ہے کمپنی کے؟ چیف ایگزیکٹو. کس کی بنیاد پہ کرتا ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹر. بورڈ آف ڈائریکٹر کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ شیئر ہولڈر کا. اب 5 کروڑ شیئر ہولڈر ہیں اگر اتنی بڑی کمپنی ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں 15 لوگ ہیں. انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو اپائنٹ کر کے اختیارات پاور آف اٹارنی کے ذریعے منتقل کیے کہ اس کمپنی کو اچھے طریقے سے آپ چلانے کے پابند ہیں. تو امریکہ میں کیسز آئے کہ ایک میٹنگ کرنے کے لیے جانا ہے، تو کمپنی کا چیف ایگزیکٹو چارٹرڈ طیارہ لے کر $15,000 خرچ کر کے نیو یارک سے واشنگٹن جا رہا ہے، جبکہ نیو یارک سے واشنگٹن کا ٹکٹ فرض کریں $500 کا ہے.
اور یہ ٹکٹ کا خرچہ کون بھرے گا؟ کمپنی. فقہاء کرام نے لکھا ہے نا کہ مضارب جو ہے وہ مضاربہ کے اصل مضاربت کے اندر سے معروف طریقے سے بعض اخراجات کھانے پینے کے لے سکتے ہیں. اب جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے سے سوال پوچھا کہ چیف ایگزیکٹو سے، بھائی کمپنی کے حالات ویسے خراب ہیں اور آپ اپنی ٹریولنگ پر $50,000 خرچ کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ اس کے بدلے میں عام طریقے سے ٹریولنگ کرتے تو یہ $5,000 کا خرچہ بھی نہیں تھا. آپ نے $45,000 کس کے خرچ کیے؟ شیئر ہولڈر کے، کاروبار کے مالکان کے. تو ہم نے جو آپ کو اختیارات تفویض کیے تھے پاور آف اٹارنی مختار نامہ کے ذریعے، تو کیا دیانتاً آپ نے اپنے ذمہ داریوں کو صحیح طرح ادا کیا ہے؟ یہ اس میں خیانت کی. ایسے تھوڑی انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، اس کے اور مفہوم بھی ہے، لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہے. اب مالی معاملات میں اس کے کیا فرق پڑ رہے ہیں؟ ہمارے سامنے مسئلہ کے کھڑا ہوا ہے کہ فقہاء کرام نے جن معاملات کے اندر فریقین میں سے متعاقدین میں سے ایک کو امین قرار دیا ہے، کیا آج کے دور میں معیار دیانت کو گرا ہوا سمجھ کے ہم اس کا ید زمان پہلے دن سے قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جب لوگ ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں نا اور صبح جب تیار ہو کے گھومنے نکلتے ہیں، جوتے پالش کرنی ہو تو وہ بستر کی چادر سے ہی جوتا پوچھ لیتے ہیں. کیا ہوگا آپ میں سے کسی نے؟ یہ کام گھر میں تو کر کے دکھائیں ذرا. شادی شدہ ہو تو بیوی سر پہ جوتے لگائے گی اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو امی پٹائی کریں گی. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں کہ اپنے بستر کی چادر سے جوتا صاف کریں؟ شامت آ جانی گھر میں. ہوٹل میں کرتے ہیں لوگ جا کے. کیوں؟ ہوٹل کرائے پہ لیا ہے نا، کہتے کیا کر لے گا یہ. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک صاحب خاتون تھی، بچہ کرسی پہ بیٹھا تو پیشاب کر دیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہوٹل کی کرسی ہے. لیکن اللہ کے بندے کوئی دوسرا آدمی آئے گا اس کمرے میں، اس کو کیا پتہ ہے کرسی پا کے نہ پا کے، اور اگر اس نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ کیا چیز کی کمزوری ہے؟ مستاجر کے ہاتھ میں عین مؤجرہ امانت ہوتی ہے، اور عرفاً جس حد تک جائز استعمال کی اجازت ہے اس حد تک کرے گا وہ. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ مستاجر یہ کرتا ہے اور موجر کیا کرتا ہے؟ آپ سے انہوں نے کہا کہ جیسے آپ مری گئے، مری کے حالات ویسے آج کل گڑبڑ چل رہے ہیں، کوئی مری کا یہاں بیٹھا ہو، بھائی ناراض نہیں ہونا، مری والے بہت ناراض ہیں آج کل کے لوگ، ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ گئے، انہوں نے کہا جی ٹھنڈک ہے، گرم پانی اور ہر چیز ملے گی آپ کو. اب جب آپ پہنچے نلکا کھولا، آپ نے کہا گرم پانی، انہوں نے کہا آج گیس نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی جب آپ ہمیں لا رہے تھے اس وقت تو کہا تھا. تو انہوں نے کہا اس وقت گیس آ رہی تھی. یعنی مؤجر آپ کو جن چیزوں کا وعدہ کر کے لایا ہے ان چیزوں کو بھی آپ کو کوشش کرتا ہے کہ اس میں کیا کروں، میں ڈنڈی مار جاؤں. تو ان خرابیوں کی وجہ سے آج کے دور میں جو کانٹریکٹ یا عقود ہوتے ہیں اس میں لوگ بعض چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں شرائط میں. اور ہمارے سامنے سوال یہ کہ آج کے دور میں تطبیق کرتے ہوئے ان شرائط میں سے کتنے کی گنجائش ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تاجر ہی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی گڑبڑ کرتے ہیں جن کو حج کی قربانی کا وکیل بنایا جائے. یہ بات یاد رکھیں. یہ مت سوچیں کہ میں جو ہوں نا میں بالکل صحیح ہوں، میں گڑبڑ نہیں کروں گا. یہ نہیں سوچا کریں. آپ یہ سوچیں سب سے پہلے میں ہی کروں گا. اختیار تو ملے مجھے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اختیار. ہمارے حضرت بندوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عزیز الرحمان ہمارا طلحہ رحمانی صاحب کے جو والد تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. مدرسے کی بندوری ٹاؤن کے محتمم تھے. اور بندوری ٹاؤن میں ہمارے استاد حضرت عطاء الرحمان صاحب مردانی رحمۃ اللہ علیہ جو جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے، دارالقامہ کے وہ نگران تھے. اس زمانے میں دارالقامہ میں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ ایک آدھ دفعہ مہینے میں حضرت محتمم صاحب تشریف لاتے تھے طلباء کو سمجھانے کے لیے، بعض و نصیحت فرماتے تھے کہ تاکہ حضرت عطاء الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس دفعہ میں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ تشریف لائیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم اس وقت اولا میں ثانیہ میں تھے تو ہم تو بالکل سمجھے کہ بچے ہوئے. اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کہ درس دیں، لیکن مفتی صاحب بہت شفیق آدمی تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں.
عشاء کے بعد تشریف لائے انہوں نے ہمیں سبق، بہت پرانی بات ہوگی، میں بتا رہا ہوں شاید 1987-88 کی بات ہے، بس تم میں سے تو پتہ نہیں کوئی شاید پیدا بھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا. تو حضرت کی ایک بات مجھے آج تک یاد ہے، مجھے ایسا ذہن میں کھپ گئی تھی، میری عمر بھی سب کمی تھی بہت. حضرت فرمانے لگے کہ تم لوگ یہاں پر جو ہو تم تو شراب بھی نہیں پیتے اور تم زنا بھی نہیں کرتے، تم بد نظری بھی نہیں کرتے مدرسے میں. کتنی اچھی بات ہے نا. تم نے کہا جی. حضرت فرمانے لگے یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں موقع ہی نہیں ان کاموں کا، لیکن جس کام کا موقع ملے اس سے تم بچو، وہ ہے کمال. اب تم نے کہا دیکھیں ماشاءاللہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں کسی قسم کی چوری میں نہیں مشغول. یہ جو تاجر ہیں یہ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ، الحمدللہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. تو آپ کو موقع نہیں ملا ہے. اگر آپ کو موقع ملے، جو قربانی کے موقع پہ، حج کے موقع پہ 200 لوگوں کے لیے 5 دمبے لا کر اس نے قربانی کی ہے، وہ بعض ان میں سے بڑے اچھے دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نفسیات انسان کی بتائی ہے نا قرآن کریم میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اس کے بعد توبہ کر لیں گے یا اللہ تو معاف بھی کر دے. تو یہ تو جی صرف میں درس اور واعظ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، معاملات میں جب تطبیق آتی ہے تو آپ کے سامنے بعض ایسی شرائط آتی ہیں جس کی روشنی میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شرط اصالتاً ید امان کے تحت یہ شرط آپ نہیں لگا سکتے. آپ نے کہا میں آپ کو لاہور سے سامان چڑھا رہا ہوں، کراچی پہنچانا ہے، سامان کو اگر نقصان ہوا تو آپ ذمہ دار ہیں. ہم نے کہا یہ آپ شرط نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سامان کے اندر جو کہ امین کو بلا تعدی آپ ضامن نہیں کر سکتے نا. تو آپ نے کہا یہ شرط لگی ہوئی ہے، جائز نہ جائز؟ ہم نے کہا کہ شرط ہٹا دو، شرط ہٹا دو. تو وہ جو ہمارے کہتے تھے نا کہ ایک صاحب استاد سناتے تھے کہ ایک صاحب نے نماز پڑھ رہے تھے تو اپنے سر کے آگے جوتے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے سجدہ کر رہے تھے. تو ایک صاحب نے آ کے کہا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، سجدے کی جگہ پہ ذرا سا آگے تم نے جوتے رکھے ہیں، جوتا آگے مت رکھ کے نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا جوتا آگے رکھ لینے سے نماز نہیں ہوتی کیا؟ تو انہوں نے غصے میں کہا نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا جوتا پیچھے رکھنے سے جوتے نہیں ہوتے. تو یہی بات آپ سے آدمی وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر میں یہ شرط لگا دیتا ہوں، یہ شرط میں نہیں لگاتا، اور میں لاہور سے جو سامان بھیج رہا ہوں بلٹی کا، اس کو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں لے جاؤ، اگر کوئی نقصان ہوا جس میں تمہاری تعدی نہیں ہے تو تم ذمہ دار نہیں ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ تعدی ثابت کرنا اصلاً کہاں پہ ممکن ہے؟ عدالت میں. اور عدالت میں جب آپ جائیں گے تو عدالت والے کہیں گے پولیس سے رپورٹ لاؤ، اور پولیس سے رپورٹ آپ لے جائیں. پہلی بات ہے کہ پولیس سے رپورٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. پورا سسٹم میں پولیس والوں کو تو بلا وجہ میں لوگ اتنا زیادہ برا بلا کہتے ہیں، پورے نظام کا حصہ ہے نا. تو پورا نظام گڑبڑ ہے تو وہ بھی گڑبڑ ہے. تو آپ پولیس سے رپورٹ لینے گئے تو سامنے والی پارٹی نے پولیس سے آ کر کے اس کی رپورٹ لکھ کے تمہیں کیا فائدہ؟ ہم نے ٹرک سے جو مال اتارا ہے، پولیس والوں نے پوچھا ٹرک سے جو مال اتارا ہے وہ 50 لاکھ کا تھا، 2 لاکھ ہمیں دے دو تو ہم کہہ دیں گے اس کی کوئی تعدی نہیں ہے، بیچارہ تو کھانا کھا رہا تھا تو ٹرک میں سے سامان چوری ہوا. پولیس نے رپورٹ لکھ کے دے دی کہ کھانا کھا رہا تھا، اس دوران کھانا تو کھائے گا نا، ظاہر ہے پورے دن ٹرک چلا رہے ہیں، اس دوران کچھ لوگ آئے، انہوں نے مارا پیٹا اور سامان لے کے چلے گئے، اس کی کوئی تعدی نہیں، لہٰذا یہ ضامن. اب سوال یہاں پر یہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ وہ مسائل جو کہ کورٹ میں جا کر پھنستے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم کچھ شرائط عقود کے اندر ڈال دیں تو اس کی کس حد تک گنجائش ہے؟ ہمارے یہاں جو موجودہ قوانین ہیں بہت سارے اس کی اجازت دیتے ہیں. مضاربہ میں یہ عام مسئلہ ہے، مضاربہ مشارکہ میں عام مسئلہ ہے. آپ نقصان کی تعیین کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں. 2 آدمی آپس میں کاروبار کرنے، لڑائی ہو گئی کہ نہیں، وہ کہتا ہے اس نے جان بوجھ کے نقصان کیا، کہتے ہیں میں نے نقصان نہیں کیا. یہ ہمارے لیے چند مسائل ہیں، اور اس کا میں اس لیے نہیں بتا رہا آپ کو کہ اس کے جوابات موجود ہیں. حقیقت یہ کہ مسئلے ہمارے لیے بھی بڑی گنجلک و پریشان کن ہے. چونکہ معیار دیانت گرنے کے میرے پاس ایک دفعہ جوڑیا بازار سے ایک سوال آیا کہ ہم مضاربت کرتے ہیں. مضاربت تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تجربہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، سامنے والی پارٹی کو کام کا تجربہ ہے. اس نے کہا آپ پیسہ لگائیں اور نقصان ہوگا تو آدھا آدھا. یعنی ایک آدمی جوڑیا بازار کے اندر دھاگے کا بڑا اچھا بروکر ہے،
نے پارٹی سے جا کر کہا کہ آپ کے پاس دھاگا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, تو 50 لاکھ روپے کے دھاگے کا کام میں آپ کا مال بکواتا ہوں اور پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اس میں جتنا نفع ہوگا, ایک تو یہ بروکریج کر رہے ہیں آپ, ایک پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, جو نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا, اور اگر نقصان ہوا تو انہوں نے کہا وہ بھی آدھا آدھا. کہا چلو یہ ٹھیک ہے. اب میرے پاس سوال ہے, میں نے کہا بھائی یہ تو مضاربہ ہے, جب ایک کا راس المال نہیں ہے, اور فرض کریں اگر اس کا راس المال ہو تو نقصان تو بقدر راس المال ہوتا ہے. یہ نا الربح علی مصطلح والوضیعۃ بقدر راس المال. معاملات کے لڑکے بیٹھے ہیں نا, چلے دورے والے اگر خاموش ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, معاملات والوں کو تو بولنا چاہیے. چلو 10 منٹ میں چھوڑ دیتا ہوں, کھانا کھا لینا جائے گا. کھانا تو بند نہیں ہوگا نا تمہارا, بھوک لگ رہی ہے, کس کو لگ رہی ہے؟ معاملات والوں کو لگ رہی ہے, دورے والوں کو نہیں لگ رہی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوال نوعیت. اب میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی اگر ایک آدمی کی محنت ہے اور آپ کا پیسہ ہے تو یہ تو مضاربہ ہے. اس نے پیسہ کوئی نہیں لگایا تو یہ تو مضاربہ ہے. اور مضاربت کے اندر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ رب المال کا. تو آپ یہ شرط کیسے لگا رہے ہیں آدھا؟ تو انہوں نے کہا اگر میں یہ شرط نہ لگاؤں تو یہ آدمی سارے کام وام کرنے کے بعد آ کر کے کہ السلام علیکم, معافی چاہتا ہوں, میں نے تمام تر کوششیں کی مگر آپ کی 1 کروڑ روپے کا نقصان, تقریباً 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا. اور دیکھیں یہ مفتی صاحب سے فتویٰ بھی لے آیا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان تو آپ کا ہے. ہم نے کہا پھر آپ کورٹ جائیں. انہوں نے کہا کورٹ جانا کوئی آسان کام ہے. نہیں, مسئلہ ہے کہ آج کے دور کے جدید مسئلے, اس کا حل کیا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ خصومات کے اندر جب آپ کوئی بزنس کرنے جاتے ہیں نا تو مستقبل میں ساری باتیں سوچتے ہیں آپ. اور عام لوگوں کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ ان سے کہنا لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی. یہ بھائی آپ کو کیسا پتا ہوگی نہیں ہوگی؟ خدا نخواستہ اگر آپ میں سے کوئی پہلے مر گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ. آپ شروع میں ہی ایسی باتیں شروع کر دی آپ نے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر آپ زیادہ باتیں بولتے کہتے ہیں یار آپ نے بھی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, آپ نے بھی تو کام ہی نہیں شروع, آپ نے ایسی باتیں شروع کر دی. کیا یہ باتیں غلط ہوتی ہیں؟ کتنے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر, جن کی جب انتقال ہوا, اچانک حادثے میں انتقال ہوا, اس کے بعد ایک میدان کارزار گرم ہوا. مدرسے کے محتمین بھی ایسے باز گزرے ہیں, چیزیں کلیئر ہو گئی. مشارکہ کے پارٹنر آپس میں لڑائی ہو گئی, کوئی ایک مر گیا, آپ بیٹھے ہوئے بھائی کہ اس میں تو یہ شرط لکھی ہوئی تھی. تو جب آپ جدید تطبیق میں آپ جاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی آتا ہے, میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا مجھے پارٹنرشپ کرنی ہے, آپ ایگریمنٹ ہمارا ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کیا کریں. میں اس میں کہتا ہوں آپ پہلے یہ لکھیں کہ راس المال کس کا کتنا ملا رہا ہے, دوسرا یہ لکھیں کہ انتظام کس کے پاس ہوگا, تیسرا یہ لکھیں کہ نفع کیسے تقسیم ہوگا, چوتھا یہ لکھیں کہ نقصان کا طریقہ کار تعین کا اور تقسیم کا کیا ہوگا, پانچواں یہ لکھیں اگر ایک پارٹنر جا رہا ہو تو پرائسنگ کیسے ہوگی. غائب ہو جاتی کہتی ہے تو اتنی مشکل باتیں آپ نے بتائی, ہم تو سمجھے تھے اس میں آپ کو لکھ دیں گے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس میں سے کچھ نفع ہو, نفع میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. میں نے کہا بھائی وہ تو تبرعات میں سے نہ لکھو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی, یہ تو لکھو کہ اگر ایک پارٹنر نکلنا چاہے تو کیسے نکلے گا. ایک میرے پاس عقدی جا رہا ہے کہ انہوں نے مسجد کے لوگ تھے, پتہ نہیں اسکول کے لوگ تھے, انہوں نے کہا ہم نے ایک چوکیدار رکھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے اجارے میں طے کیا یہ کہ اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے اور پورے سال میں کوئی چھٹی نہیں ہے, اور ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کو نکالیں, وہ نہیں جا سکتا. میں کہا یہ کیسا عقد ہو رہا ہے بھائی؟ نہ قانوناً ٹھیک ہے, قانون پاکستان کے تحت بھی کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اندر آپ یہ نہ لکھیں کہ ختم کیسے ہوگا. قانون آپ کو پابند کرتا ہے کہ بھائی جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو یہ بھی تو لکھو نکلو گے کیسے. اور میں نے کہا بھائی یہ کون سا چوکیدار ہے جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا رہے گا, انسان ہے نا وہ. تو ہم نے کہا آپ کی تصور لائیں کہ اجارے کے اس عقد کے اندر 8 گھنٹے آپ کے ایکٹیو آورز ہوں گے اور باقی گھنٹے آپ کے نان ایکٹیو آورز ہوں گے. ایکٹیو آورز میں آپ نے یہاں موجود ہونا ہے, نان ایکٹیو آورز میں آپ نے صرف اٹینشن رہنا ہے چاہے گھر میں ہو. البتہ اس میں سے 8 گھنٹے نیند کے تو مائنس کریں اس کے,
کہہ رہے نہیں اگر ہم نے مائنس کر دیا تو کام صحیح نہیں کرے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اب چیزیں سمجھ رہے ہیں، یہ معاملات کی چیزیں. آپ جا کے کسی سے یہ پوائنٹ ہلائے نہ، کہتے ہیں یار آپ نے عجیب باتیں شروع کر دی، ہم آپ کے پاس مفتی کی حیثیت سے مسئلہ پوچھنا آئے تھے. مداربت کے جو اسکینڈل ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے مفتی والا مسئلہ پوچھیں گے، مفتی صاحب یہ کرنا جائز ہے؟ آپ کہتے ہیں پہلے بعد میں بتانا. تو یہ بتاؤ، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کرنا، یہ تم کرو گے کیسے؟ ایک آدمی آپ سے آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں روزانہ 25 روٹیاں دوپہر میں کھانے میں کھاتا ہوں اور 25 روٹیاں رات کو دکھانا جائز ہے؟ آپ نے کہا ہاں شرم تو جائز ہے. تو مفتی کی ذمہ داری یہ تھوڑی کہ ہاں اس میں شرم تو کوئی خبات نہیں لگتی. بھائی عقلاً عملاً بھی دیکھو، مالا یمکن عقلاً لا یمکن شرم. مجھ سے پوچھو تو صحیح 25 روٹی کھاتے کیسے ہو بھائی؟ تم کیوں مذاق بنا رہے ہو ہمارا؟ یہ جو عقد اجارہ آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مداربت میں یا عقد مداربہ کر رہے ہیں اتنا پروفٹ دیں گے، دو گے کیسے تم؟ ہمیں تو تمہاری بات ہی گڑبڑ لگ رہی ہے. تو یہ جو تنقیحات ہیں یہ تطبیق جدید کی، اور یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک دن میں بیٹھ کے سمجھے، اس کے اندر آپ کو نا کاروبار کو سمجھنا. لیکن جیسے میں نے 4-5 چیزیں بتائی نا، مشارکت کے اندر آپ نے کہا آپ جب انٹر ہوں گے تو ایگزٹ کیسے ہوں گے، نقصان کی تطبیق کیا ہوگی، ووٹنگ رائٹ کس کے ہوں گے، ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، اور اس کے اندر ایک کلاز آپ ڈلوائیں کہ سیٹلمنٹ صلح کی بھی رکھیں کہ کسی بھی عدالتی مقدمے میں جانے سے پہلے ہم آپس میں بیٹھ کے صلح کریں گے، اور وہ نہیں ہو تو پھر عدالت جائیں گے. اور اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ المعاملات کے جو طلبہ ہوں یا وہ حضرات جنہوں نے مستقبل میں چاہے فقہ المعاملات کے نبی ہوں آنا ہے، تو وہ ایک ضرورت اور معاشرتی تطبیق کا ادراک کریں کہ لوگوں کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے. ہر آدمی جب کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے نا تو مختلف قسم کے متوقع خطرات کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. یہ مطلب نہیں کہ سارے وہ خطرات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ نے دنیا ایسی نہیں بنائی، لیکن کوشش تو کرتے ہیں نا. اچھا بھائی یہ ہو سکتا ہے، چلو اس کے لیے یہ کرو، یہ ہو سکتا ہے، یہ کرو، یہ ہو سکتا ہے. اب پھر بھی کچھ ہو گیا تو دیکھا جائے گا. لیکن آپ ایسے نکل پڑے کہ چلو بھائی کچھ نہیں، مداربت ہو رہی ہے، آپ نے آپس میں کیا طے کیا؟ کچھ نہیں. ہم نے کہا ہم آپس میں کیا طے کریں، ہم تو بھائی ہیں. تو تطبیقات جدیدہ میں عقود کی تفصیلات دیکھ کر جو فقہاء کرام نے بعض شرائط رکھی ہے کہ لابد ان یکون راس المال متعینا معلوما علما منافیا للنزاع، اس کی تطبیق کیا ہے، کیسے نزاع ختم ہوگا، نکلتے وقت ہم پرائسنگ کیسے کریں گے، اور آتے وقت نئے پارٹنر کو لاتے وقت کیا کریں گے، نیا پارٹنر آ سکے گا نہیں آ سکے گا. جیسے ایک اور کلاس، ایک آخری بات کر کے بات اپنی تمہیدی آخری بات کر کے 1-2 جملے اور بول کے ختم کروں. پارٹنرشپ میں ایک پرابلم آج کل یہ آتی ہے کہ ایک پارٹنر کہتا ہے بھائی ہم لوگوں نے پارٹنرشپ کی تھی، اب میں یہ پارٹنرشپ نئے پارٹنر کو آنے نہیں دوں گا اور یہ پارٹنرشپ ختم ہی نہیں ہونے دوں گا. اب اگر ایک پارٹنر اٹک جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ورثہ میں سے کوئی ایک وارث اٹک جاتا ہے کہ نہیں ابا کا گھر ہے میں اس کو تقسیم نہیں ہونے دوں گا. فقہاء کرام نے کتاب القسمت کے تحت یہ مسائل ذکر کیے، اور فقہاء نے تشریح کی ہے کہ جہاں پر حقوق کا معاملہ ہو، واجبات کا معاملہ ہو، وہاں پر جذبات کو پیچھے رکھا جائے گا. ایک آدمی ہے، اس کے بیٹے نے کسی کو قتل کیا، جواب میں اس کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے، تو آپ جا کے ابا سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ پوچھیں گے آپ کیا؟ اس کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ اچھا لگ رہا ہوگا میرا بیٹا قتل ہو رہا ہے. وہ تو نہیں چاہے گا نا قتل ہو. اب آپ جا کر کہیں دیکھیں ایک باپ کے آنسو دیکھیں آپ، شریعت کہتی کہ یہ چھوڑ دو. اگر ایک شخص کے جذبات ہیں کہ میرے والد کی ایک حویلی تھی، میں نہیں چاہتا کہ دادا کے زمانے کی حویلی بکے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ضائع کر رہا ہے، تو فقہاء کرام کی رائے کے مطابق وہ گناہگار ہے یا نہیں ہے. اب یہ کہلاتی ہے ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی، اور لیگلی انفورس ہو سکتی ہے. آپ جا کر کورٹ میں اپلیکیشن دیں کہ ہمارے ابا کے انتقال کو 10 سال ہو گئے اور یہ ایک بھائی کہتے ہیں میں وراثت تقسیم نہیں ہونے دوں گا. کیوں نہیں ہونے دوں گا بھائی؟ اس لیے کہ ابا کی یادگار ہے. تو ابا کی خود یادگار نہیں چلتا پھرتا ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ یہ تطبیق کی جدید صورتوں میں یہ مسئلے آتے ہیں، تو آپ نا اس کو یہاں سے جا کے پکڑا کریں کہ بھئی یہ کیا بات کی آپ نے.
مشارکہ کے اندر آپ نے کیوں نہیں ڈال لے کہ ابھی کل کل جھگڑا ہوتا ہے تو کیا ہوگا، اگر کسی نئے پارٹنر کو لائیں تو کیا ہوگا، اور اگر ختم کرنا چاہیں تو کیا ہوگا. چنانچہ کمپنی کے اندر پارٹنرشپ بناتے وقت یہ لکھتے ہیں کہ اگر 2/3 یا اکثریتی شیئر ہولڈر نے یہ طے کر دیا کہ کمپنی ختم ہو رہی ہے تو کمپنی ختم ہوگی. 100% کا اتفاق ضروری نہیں، 100% اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا. کسی بات پر اتفاق ہے، متنبی نے کہا ہے نا تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم الا علی شجب، ہے نہیں یادم الخلف فی الشجب، نے کہا کہ سب چیزوں پر اختلاف ہے لوگوں کا، ایک بات پر سب متفق ہیں کہ مرنا ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. قیل تخلص نفس المرء سالمۃ، تو اختلاف آپ یہ چاہیں کہ 100% لوگ متفق ہو جائیں، ہو سکتے ہیں کسی بات پہ متفق. تو اس وجہ سے جدید تطبیقات میں ان ساری چیزوں کو پڑھنا چاہیے، قانون کو پڑھنا چاہیے، قانون کو بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں قانون کے حوالے سے اتنی واقفیت نہیں ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون تو کسی انگریز کا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے نہیں. قانون اگر آپ دیکھیں، جب آپ ایک مفتی اور ایک فقیہ قانون پڑھتا ہے تو اس کی ایک اور آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ قانون بھی، فقہ بھی قانون ہے نا. قانون آپ پڑھتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں موجود ہیں، اور آپ کو قانون کی خامیاں پتہ چلتی ہیں. ابھی جو فیصلہ آیا نا لاہور ہائی کورٹ نے، کس نے دیا ہے کہ اگر کسی عورت نے عدت میں نکاح کیا تو یہ نکاح باطل نہیں ہے، یہ نکاح جو ہے وہ ارریگولر ہے. فیصلے کے اندر یہ جو انہوں نے تشریح کی، تشریح تو ٹھیک نہیں ہے، شرعاً غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصود اصل میں کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ مقصود یہ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے جا کر مقدمہ عدالت، سابقہ شوہر نے مقدمہ عدالت میں دائر کیا حد زنا کے تحت، اس عورت نے عدت پوری کیے بغیر نکاح کیا ہے، لہٰذا اس پہ زنا کی حد جاری کی جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں بہت زیادہ شدید کھٹپٹ ہے، ورنہ کون جا کے کسی کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ کراتا ہے؟ لوگ تو FIR کٹانے نہیں جاتے کہ چھوڑو اس چکر میں کون پڑے، لیکن وہ عدالت گیا. تو جج صاحب نے صرف اصل یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ عدت کے اندر ہونے والا جو نکاح ہے وہ ہے تو غلط، لیکن اس کے نتیجے میں اگر ایک عورت شوہر کے پاس رخصت ہو کے چلی گئی ہے نکاح کے تحت، چاہے وہ نکاح غلط ہو، تو اس عمل کو ہم خالص زنا نہیں کہیں گے. اب ہمارے یہاں فقہا نے اس کی زیادہ اچھی تعبیر کی ہے، وطی بالشبہ کی، اور یہ جو مسائل ہے نا، اور فقہا نے بھی تشریح کی ہے کہ اگر کوئی وطی بالشبہ ہوتی ہے تو اس میں اور زنا میں فرق ہے. لیکن چونکہ قانون میں یہ تفصیلات نہیں ہیں تو قانون والوں نے اپنے انداز میں بات کی اور وہ بات غلط کر دی انہوں نے. مقصود اس کا یہ بتانا تھا ان کو. تو اگر آپ بھی قانون پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ممکن ہے کہ جج ایک بات مقصود جج کا صحیح ہو لیکن تعبیر غلط کر رہے ہوں، اور اس کو صحیح تعبیر ہم یہ دے سکتے ہیں. تو قانون بھی پڑھیں، چاہے وہ معاملات کا قانون ہو، یہ ہو. ہمیں ہمارے طلبا کو چاہیے کہ وہ جا کر LLB کیا کریں، پڑھا کریں. حضرت مولانا تقی اسماعیلی صاحب استاذ محترم خود LLB کیے ہوئے، حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ والے وہ LLB کیے ہوئے. تو بہت سارے لوگ ہمارے ہیں. اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جدید مسائل سمجھ میں آتے ہیں، اور اس کی تشریحات سمجھ میں آتی ہیں، اس کی تعبیر سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کرتے کیا ہیں. بعض ایسی تعبیرات ہیں کہ ہم جب اس کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں نا، یعنی اگر جیسے مسلم فی، مسلم علیہ اگر میں بولوں نا یہاں پر، تو آدھی سے زیادہ کلاس کیا بلکہ 70% کلاس پریشان ہو جائے گی. مسلم فی اور مسلم علیہ یہ ہوتا کیا ہے؟ محیل، محال، محال علیہ، محتال ہے نا ہمارے، مستعین، مختار. اب آپ نے جا کر گفتگو کہیں پہ کی اور یہ اصطلاحات استعمال کر دی. عام طور پہ اصطلاحات کا استعمال اگر غیر علمی لوگوں میں کیا جائے تو اس کا مقصد روب ڈالنا ہوتا ہے. یہ دیکھو ہمیں بھی آتا ہے. سامنے والا اگر انگلش میں بات کرے تو اس کا مقصد ہوتا ہے مروب کرنا. تو ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے والا انگلش بولتا ہے تو علماء کرام اپنی زبان بولتے ہیں، ہے نا. بعد از تقدیم حقوق متقدمہ علی الارث تقسیم ہی ہوگی. تو یہ ہے مسئلہ مفہوم کہ جدید تطبیقات کو سمجھنا اور قانون کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں. بس یہ گزارشات تھیں. کل مولانا عبید الرحمان صاحب بھی کچھ اس کی تفصیلات کریں گے. وہ مولانا عبید الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ اور کچھ جزوی تفصیلات زیادہ میں بیان کروں، تو میں نے کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے یہاں تو ایک صرف طلباء کو ایک بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں چیزوں کو کرنا کیسے. ہمارے ساتھی ہیں، کیا نام بھول جاتا ہوں، شعیب کو شعیب کہہ دیتا ہوں. اب یہ سونے کے مسائل پر تحقیق کر رہے ہیں. اب جب یہ مسائل ہمارے سامنے لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو زندگی کا اتنا وقت گزار دیا، لیکن کتنے مسائل ایسے ہیں جو سناروں کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. معلوم سناروں کی ایک الگ فیلڈ ہے، چاندی والوں کی الگ فیلڈ ہے، کپڑے کے کاروبار میں جائیں، دھاگے والے کے پاس جائیں، اس کی الگ فیلڈ ہے. تو
ضروری نہیں ہے کہ دھاگے والا آپ کے پاس خود آئے, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ دھاگے والے کے پاس جائیں. تو دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے پھر مینجمنٹ کے اندر مسائل ہیں, کرنسی کے مسائل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر اس طرح کی تطبیقات میں ہم آج کوشش کریں گے اور تو 10 سال بعد تو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے, اور آنے والے 10 سال میں اور سیکھیں گے, پھر اور نسل آئے گی. اس سے بہت سارے جو اچھے مقاصد ہوں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین معاملات میں بھی جاری ہوگا نا. کچھ چیزیں آپ بھی سمجھیں گے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ شاید منع کرتے ہیں, کل چیزیں سمجھ میں آنے کے نتیجے میں آپ کہیں گے یہ صحیح ہے. کیونکہ فہم مسئلہ جس الحکم علی الشیء فرع عن تصوری, کسی چیز پر حکم اس کے تصور پر متفرع ہے, اور اس چیز کا تصور اس چیز کی حقیقت اور اس کی کنہ کے ادراک پر متفرع ہے, اور کنہ اور حقیقت کا ادراک ہر چیز کا اس کی اس سے ہوتا ہے نا. بس یہ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ جو بات اس کی رضا کے مطابق اس کو قبول کرے, جو غلط ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی طرف رہنمائی فرمائے اور غلط بات کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ پریشان تھے کھانے والے کے لیے, جواب دورے والے کہہ رہے ہیں کہ تخصص والے بھوکے ہیں. مثال بلا تشبیہ